رہ جائے اور کوئی سننے والا اس سے کوئی غلط کانسیپٹ نہ لے لے. تو لہذا میں سیدنا محمود آلوسی سے وہاں پر چل پڑا تھا کہ سیدنا محمود آلوسی نے اپنی قبر کے لیے یہ نہیں کہا، الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی قبر پر اگر یہ بنایا جاتا تو منع نہ تھا. بخاری کی خود حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اور مدینے میں سب سے پہلے وصال کرنے والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جب ان کا وصال ہوا، ان کے وصال کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر شریف پر خود پہنچے ہیں اور ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کی جانب لگایا. اس ٹائم پر کتابت کا بہت کم زور تھا، کتابت کا بہت کم گویا کہ سلسلہ تھا. علامت کے لیے حضور نے ایک بڑا پتھر لگایا سر کی طرف اور ایک بڑا پتھر لگایا پاؤں کی طرف. اگر قبروں کا مقصد مٹانا ہوتا، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اگر بالکل قبروں کو ختم کرنا ہوتا یا قبروں پر سرے سے جانا نہ ہوتا. میں نے ایک پروگرام ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جس میں یہ جماعت اسلامی کے جو پہلے امیر، کیا نام ہے ان کا، میاں طفیل صاحب نے خود گویا کہ اپنے اس تقریر کے اندر کہا کہ میں کبھی مولانا مودودی کی قبر پر نہیں گیا. ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں گیا آپ، تو کہنے لگے اس لیے نہیں گیا کہ اس لیے مولانا خود کسی کی قبر پر نہیں جاتے تھے تو میں ان کی قبر پر کبھی نہیں گیا. تو ہم نے کہا تو مکافۃ العمل ہے کہ یقیناً وہ جب خود کسی کی قبر پر نہیں گئے تو اس کی قبر پر کون آئے گا. لیکن اسلام یہ نظریہ نہیں پیش کرتا کہ دفن کر کے بھول جاؤ، بلکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کتاب الجنائز کی کہ سرکار نے اپنے بھائی کے سر کی جانب اور پاؤں کے جانب لمبے پتھر لگائے اور صحابہ نے جب حیرت کی نظر سے دیکھا کہ حضور یہ آپ نے کیوں لگائے تو سرکار نے فرمایا علم بہا بقبر اخیہ، یہ میں نے نشان اس لیے لگایا کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے اپنے بھائی کی قبر کی علامت پتا ہو. تو پتا چلا حضور کی سنت یہ ہے کہ قبروں کو ختم نہیں کیا جاتا، قبروں کی علامت لگایا جاتا ہے، جو حضور نے خود پتھر لگائے ہیں، علامت لگائے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیے یہاں سے یہ کہتے تختہ تو نہیں لکھا نا. میں نے ایک جواب اس پر دیا کہ کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا، کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا. اس وقت جو تعارف کا نظام ہے وہ کرنا جائز ہے. ہاں قرآنی آیات نہ لکھی جائے کہ اس پر کوئی بے حرمتی ہو، ایسی علامت لگانا جائز ہے کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی قبر ہے، یہ میرے دوست کی قبر ہے، یہ علامت بنانا جائز ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلے ساری بات چھوڑیے، بخاری کی اس حدیث سے قبر پر سر کی جانب اور پاؤں کی جانب پتھر لگانا جائز ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، حضور کا عمل اور سنت ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اور حضور نے پتھر محض نہیں لگایا بلکہ فرمایا اس سے میں اس قبر کو جانوں گا. اور آج بقیع کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ اگر پوچھیں، وہ جو 300 ریال کے کھڑا ہوگا اس سے اگر آپ پوچھیں یہ قبر کس کی ہے تو بالکل بھونکنا شروع کر دے گا آپ کے سامنے کہ ہمیں نہیں پتا کس کی ہے، چلے جاؤ یہاں سے. ارے یہاں پر تو تختی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی، کتابت بھی نہیں ہے جس سے تم کو اعتراض کرو، لیکن پتھر تو لگا ہوا ہے اور وہ پتھر علامت کے لیے ہے اور تم سرے سے نام تک نہیں بتاتے ہو. اور بھولے بھالے لوگ، میں نے خود دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب ایک شخص نے پوچھا یہ قبر کس کا ہے، بڑا توہین آمیز جواب دیا. اور جب اس نے پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ام المومنین ہے تو اس نے کہا وہ بقیع کے آخری سر کے اوپر ام المومنین کی قبر ہے. یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ وہ بقیع کا جو آخری کونا ہے نا وہاں ام المومنین کی قبر ہے، یہاں قبر نہیں ہے. میں نے اس کو پیچھے سے کہا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ تو بقیع وہ نیو بقیع ہے اور قدیم بقیع یہ ہے، سب سے پہلا بقیع یہ ہے. آپ کی قبر تو یہاں ہونی چاہیے، وہاں کیسی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں آپ نے علامت سے تعارف کو کیوں چھپایا جبکہ سرکار نے پتھر لگایا ہی تعارف کے لیے تھا، ورنہ پتھر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو جواب دیجیے اس حدیث کا کہ سرکار نے تو پتھر لگایا تھا تعارف کے لیے کہ جناب اس سے میں اپنے بھائی کو پہچانوں گا، تو آپ نے علامتیں کیوں ختم کی؟ اگر گنبد سے اختلاف تھا چلو وہ استحباب میں تھا، آپ نے اس کو گرا دیا، یہ کر دیا. لیکن آج جو یہ گورکھ دھندا، دھوکہ بازی، فراڈ جو وہاں پر تم کر رہے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کس قرآن سے ثابت ہے؟ ایک لطیفہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ ایک پنجاب کے سادے سے کوئی دیہاتی تھے، وہ قبر شریف کے قریب سے گزر رہے تھے اور رو رہے تھے اپنی محبت میں، عاشق ہے، رو رہے ہیں کہ آج اللہ مجھے وہاں پر لے آیا کہ جن صحابیات اور صحابہ کا نام میں پڑھتا تھا، آج ان کے گویا کہ مزار مقدس کے قریب سے میں گزر رہا ہوں. تو بڑا ایک دیہاتی سا تھا اور بہت بھولا سا تھا، اس کا جواب سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بھولا تھا. لیکن بھولے پن نے اس نے نجدی کا وہ حال کر دیا کہ دنیا اس پر تھو تھو کر رہی تھی. وہ بقیع کے اندر گیا، دو لال رومال والے ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے قبر کے قریب. اس نے پنجابی زبان میں اس سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے پنجابی زبان میں پوچھا
کہ یہ قبر کس کی ہے؟ بس نجدی کے لیے تو یہ ماں کی گالی ہے، نجدی کے لیے تو یہ ماں اور بہن کی گالی ہے نا، کہ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ قبر کس کی ہے، سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد؟ اس کو اگر ماں کی گالی دیں دے وہ اتنا نہیں برا مانے گا، اس کو صرف اتنا پوچھ لیں یہ قبر کس کی ہے۔ اور دیہاتی نے سادے انداز میں پوچھا یہ قبر کس کی ہے، اب وہ برس پڑے اس پر، ہمیں کیا پتا کس کی ہے۔ اور دیہاتی نے بڑے پیارے انداز میں کہا پھر چوکیداری کیوں کر رہے ہو؟ یہ لفظ کہنا تھا اور اتنی سادگی میں وہ کہہ گیا کہ تم چوکیداری کیوں کر رہے ہو۔ بقی میں آواز جہاں جہاں تک گئی لوگ اس نجدی کا تمسخر کرنے لگے کہ واہ 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 واہ، دیہاتی تھا 2 جملوں میں تیری ساری عزت کو پانی کر گیا۔ یہ تو گویا کہ یہ آپ حال دیکھیے کہ جناب، اور جہاں یہ کھڑے ہو نا تو سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے، جہاں یہ کھڑے ہوں سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ یہ وہی روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی شخصیت آرام فرما رہی ہے۔ خیر، یہ ضمن ایک ذکر چلا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور الحمدللہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے علاوہ پورے عرب میں اگر آپ دیکھیں، بغداد چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، شام چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، آپ عرب کے اور کسی علاقے میں چلے جائیں تو گنبدوں کا سلسلہ ہے، وہاں کوئی گنبد کو کچھ کہے تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ صرف یہاں پر ایک اپنے اسلامی نہیں، اپنے ایک خاص فرقے کی مونوپولی بنائی ہے انہوں نے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے فرقے میں جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو انہوں نے شریعت کا نام دیا ہے، ورنہ عرب سارا اس کام سے بری ہے، سارا عرب اس کام سے بری ہے۔ مصر آپ چلے جائیں، امام شافعی کے دربار کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، حضرت امام ابن حجر اسقلانی کے مزار پر گنبد بنا ہوا ہے، مصر کے اندر 4 بندے ساتھ میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جلوس 12 ربیع الاول کا نکلتا ہے۔ عراق کے اندر دیکھیے کہ وہاں پر حالات کیسے کیسے گزر گئے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول شریف کے اندر گویا کہ جلوس نکلتا ہے، لوگ چلتے ہیں تو وہ بھی تو اہل عرب ہے، وہ خارجی تو نہیں ہے، عجمی تو نہیں ہے، وہ بھی اہل عرب ہے، تو یہ صرف انہوں نے اپنی ایک عقیدے کی مونوپولی بنائی ہے، ورنہ اس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں بہت ہی بین طور پر موجود ہے، اور ایسی کئی روایات موجود ہے کہ صحابہ اپنے رشتہ داروں کی مزار کے اوپر خیمہ لگایا کرتے تھے، خیمہ لگایا کرتے تھے، بخاری کے اندر خود موجود ہے، خیمہ لگانے کی روایت موجود ہے، خیمہ لگا کر وہ بیٹھ گئیں، یہ کہتے ہیں مجاور کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں گویا کہ موجود ہیں۔ ہاں، مجاورت اس اعتبار سے ہو کہ جس میں غیر شرعی امور شامل ہو جائے وہ تو ہم اس سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ تو غیر شرعی امور خود اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے، لیکن مجاور قبر کے پاس بیٹھنا اور وہاں پر وقت گزارنا نہ یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے، بلکہ تابعین کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں جاری رہی ہے۔ اور میں نے قبروں کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے ایک لمبا درس میں نے گزشتہ بحث کے اندر تعوذ کی تفسیر کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ سید محمود آلوسی علیہ رحمت کی ایک میں بات کر رہا تھا متشابہ کے حوالے سے، یہ سارا ثواب جتنی میں نے دلیلیں پڑھی ان کی روح کو پہنچاتا ہوں، کہ وہیں سے بات چلی تھی جس کی وضاحت میں اس لیے میں نے کیا ہے اس کی وضاحت دوبارہ، کہ کوئی اسی بیان کو سن کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور وہ یہیں پر سنے آگے بات نہ چلے، تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لے کر کمپلیٹ کر دیا جائے، تاکہ اگر وہ یہاں سے بھی کوئی شخص ہماری تقریر کبھی سن رہا ہو تو اسے نظریہ اور اسے احقاء حق اور ابطال باطل کے تقاضے پتہ چل جائیں۔ محمود آلوسی علیہ رحمت نے متشابہات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کلمات جو ہے کافا یا انصات، یہ نبی پاک جانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار نہ جانے؟ اور بڑی پیاری بات لکھی ہے سید آلوسی علیہ رحمت نے، فرماتے ہیں کہ جب یہ الف لام میم کی تفسیر میں کہ جب یہ آیات اترا کرتی تھی تو یہ کلمات خود اپنا معنی بتایا کرتے تھے۔ فرمایا کیسے بتاتے؟ فرمایا جس طرح حضور کی ہتھیلی پر کنکر پتھر جو ہے وہ بول کر کلمہ پڑھتے تھے، اس طرح حضور کے سامنے کلمات حضور کی شان اور اپنا معنی بتایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید سے یہ واضح ہوا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور سورہ ہجر کے اندر جو اس کو ذکر کیا گیا ہے اور سرکار نے فرمایا یہی قرآن عظیم ہے، یہ اس کے محکم ہونے کے حوالے سے، یہ اس کے ذیشان ہونے کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں مختصر طور پر اس کے ناموں کی طرف، اور اس ناموں کے اندر بڑے علمی عقائد اور ہمارے لیے ہدایت کے بے شمار پہلو ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی عظمت اور قرآن کی اور سورتوں کے مقابلے میں اس کی بلندی اور مقبولیت ہے کہ کسی اور سورت کے اتنے نام میرے آقا نے بیان نہیں فرمائے کہ جتنے ناموں کے ساتھ
الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو یاد کیا ہے. اس کے ایک نہیں کئی نام ہے، اور اس کا کئی ناموں سے یاد کرنا ہی اس کی عظمت، اس کے فضائل، اس کے مقام، اس کی برکات، اس کی شفا اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باطنی اور ظاہری کتنا سکون رکھا ہے، اور ہمارے لیے کتنا قرار رکھا ہے. دنیا و آخرت کی ہماری کس قدر بھلائیاں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہے. اس حوالے سے گویا کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک نام فاتحہ بھی ہے. فاتحہ معنی کھولنا، مشکلات کو دور کر دینا، مشکلات کا دور ہو جانا. اس سورت کو پڑھنے سے آگے ذکر کروں گا اس کو. فاتحہ بمانا اس کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے سینے پر غیب کے لیے دروازے کھل جانا. یہ اس معنی میں فتح کھلنے کے معنی میں کئی علماء نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ جو مشکلات تنگی آ گئی ہے اس کی کثرت کی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے. ایک اس کا معنی حضور نے خود فرمایا ام القرآن. ام القرآن، جو ہے عربی زبان کے اندر جڑ کو کہتے ہیں. جڑ کسی چیز کی بنیاد اور اصل کو گویا کہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس طرح دماغ کو کہا جاتا ہے عربی میں ام الراس. ام الراس دماغ کو، اس لیے کہ دماغ جو ہے وہ سر کی اصل ہے. ام الراس، راس کہتے ہیں سر کو. ام الراس اصل سر جو ہے وہ دماغ ہے. اصل سر دماغ ہے. دماغ میں ادھر ادھر چوٹ لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. سر میں اگر ادھر ادھر چوٹ لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے، بڑی امید ہے بچنے کی. لیکن اگر دماغ کے اندر چوٹ لگے تو بہت زیادہ خدشات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے دماغ سر کی اصل ہے، اس لیے اس کو ام الراس کہا جاتا ہے. تو نقطے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے اور جڑ کو بھی کہا جاتا ہے. جڑ کو بھی جاتا ہے. پتوں کی ساری بہاریں اور پتوں کی ساری رونقیں سمیٹ کر اس جڑ کے اندر آتی ہے. تو قرآن سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ سارے مضامین اللہ رب العالمین نے جو سارے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور جو شاخ در شاخ ہمیں 30 پاروں میں نظر آتے ہیں وہ بیک وقت اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی عظیم صورت ہے، اور اس لیے علماء نے لکھا کہ پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیں، یہ چند علمی گفتگو